اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے مئی کا مہینہ اور اس سے جڑے دو واقعات، ان پہ بات کروں گا۔ ایک تو انڈیا نے بلا کسی اشتعال کے آپریشن سندور سٹارٹ کیا، جس کو اسی کا سندور اسی کی مانگ میں ڈال کے پاک فوج نے جواب دیا، اس پہ بات کروں گا۔ اور دوسرا نمبر پہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کا جو کردار تھا فوجی اداروں پہ حملہ کرنے کا، یہ ایک پلانٹڈ پروگرام تھا جس کو پہلے سے ہی پلانٹ کیا گیا تھا، اس پہ بات کروں گا۔ اور پورے پروف کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ آج بتاؤں گا کہ یہ جماعت کبھی بھی پاکستان کی وفادار رہی نہیں ہے۔ اس کو قادیانیوں نے بنایا ہے اور اسرائیل نے بنایا ہے، را نے بنایا ہے، موساد نے بنایا ہے، سی آئی اے نے بنایا ہے، تینوں کی فارن فنڈنگ سے یہ جماعت چل رہی ہے۔ کوئی یوتھیا یہ بتا دے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے کسی ایک بندے نے بھی اسرائیل کی مذمت کی ہو، غزہ میں جو کچھ اس نے کیا۔ قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی غزہ کے مسلمانوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف۔ اس قرارداد کی پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی نے مخالفت کی۔ جب ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی نے ان سے پوچھا کہ بھائی سوچ لیں، آپ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تو ہے ہی اسرائیل کے ایجنٹ، تو ہم نے اسرائیل کی کرنی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے حق میں جب ووٹنگ ہوئی تو انہوں نے یس کہنا تھا، انہوں نے نو کہا۔ جب اسرائیل کے خلاف بات ہوئی تو اس میں انہوں نے نو کہنا تھا، انہوں نے یس کہا۔ بھائی اسرائیل حق پہ ہے، فلسطینی ظالم ہے، اسرائیل مظلوم ہے۔ اب ایران کے خلاف ان کا میڈیا کتے کی طرح بھونک رہا ہے۔ کوئی ایک موقع پہ بھی کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کا بتا دیں کہ جنہوں نے کہا ہو کہ بھائی امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر کے غلط کیا ہے، کوئی ایک مجھے دکھا دیں، میں معذرت کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا اور پی ٹی آئی کے حق میں بھی لاپ کروں گا انشاءاللہ، وعدہ رہا۔ تو دیکھیں، میں ایک 76 سال کا بزرگ آدمی ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، میں حق سچ کی بات کروں گا، جھوٹ نہیں۔ اتنا سا سچ ہو تو انشاءاللہ اتنا ہی بتاؤں گا، اس کو جھوٹ شامل کر کے اتنا نہیں کروں گا۔ یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، ہم سب کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، ویڈیو کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں چینل سبسکرائب کرنے کی اور گروپوں میں شیئر کرنے کی، اور اپنے جاننے والوں عزیز و اقارب سے بھی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور لائک اور کمنٹس لازمی کیا کریں، کیونکہ بہت ساری یوتھیوں نے وہ کی ہوئی ہیں، کمپلینیں کی ہوئی ہیں اس چینل کے خلاف۔ تو کرتے رہیں، کیا ہوگا، ڈیلیٹ ہو جائے گا، میں پھر بنا لوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ان کو ٹینشن ہوتی ہے جنہوں نے اس سے نوٹ کمانے ہوتے ہیں، میں نے نوٹ نہیں کمانے ہیں، میں نے آخرت بہتر کرنی ہے۔ اس ملک کے ساتھ جوڑنا ہے آپ سب کو، یوتھیوں کو بھی اس ملک کے ساتھ جوڑنا ہے، فوج کے ساتھ جوڑنا ہے جو پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے۔ آج اگر فوج کمزور ہوتی ہے تو دیکھ لیں، وہ بھی کوشش کر رہا ہے، ایران بھی ایٹم بم بنانے کی، لیکن
नामुमकिन हो गया। अब किसी भी मुसलमान मुल्क के लिए नामुमकिन हो गया है, नहीं बनाने देना उन्होंने। देख लें अब क्या अशर उसका कर दिया हुआ है। ये अगर पाकिस्तान यूथ है तो कुत्ते की तरह फौज के खिलाफ भौंक रहे हैं, हाफिज साहब के खिलाफ भौंक रहे हैं ना। उनको क्या पता, इन जाहिलों को जिनको अपने बाप का नहीं पता तो उनको मुल्क का क्या पता होगा कि भाई आफत साहब अगर या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 6 रास्ते ना खोलती तो वो तो भूखे मर जाते। चारों तरफ से उनके मुल्क के खिलाफ नाकाबंदी, उनका समुंदर नाकाबंदी करके तो अमेरिका खड़ा है, वहां से कोई जहाज अंदर दाखिल नहीं, इसराइल के अंदर सॉरी ईरान के अंदर बंदरगाह में दाखिल नहीं हो सकता है। तो अब खुश्की का रास्ता पाकिस्तान के साथ 6 रास्ते हैं, 6 के 6 पाकिस्तान ने खोल दिए हैं। खुश्की के रास्ते वो तजारत भी कर रहे हैं और अपने खाने पीने की अशिया भी ले जा रहे हैं, इसलिए वहां पे कोई किल्लत नहीं हुई है। तो बिला किसी मई के महीने में पिछले साल बिला किसी इश्तिहाल के मोदी ने सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए एक प्लान बनाया। उसमें उन्होंने अपने ही लोगों को कश्मीर में मरवा के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम, ठीक 10 मिनट बाद उनका मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू हो गया था। इसका मतलब ये था ना कि ये पहले से ही तैयार शुदा प्लान था। 10 मिनट के अंदर अंदर कैसे पाकिस्तान के खिलाफ वो बोलना शुरू हो गए थे। वो प्लांटेड प्रोग्राम था उनका, और उसके जवाब में फिर अवाम को खुश करने के लिए, अवाम से वोट लेने के लिए मोदी ने ये फैसला किया कि फौरी तौर पे हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे और उसका नाम रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर। तो उन्होंने हमला कर भी दिया। पाकिस्तान ने पहल नहीं की, इंडिया ने पहल की। तो 3 दिन बाद उस वक्त भी इमरान खान की तीनों बहनें मीडिया पे बैठ के, अलीमा मीडिया पे बैठ के, वो इंडिया के चैनल पे बैठ के कह रही थी कि इस वक्त अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो पाकिस्तान की फौज के साथ अवाम खड़ी नहीं होगी। इनके मुंह पे खाक पड़ी है, पाकिस्तान की अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है और इनका मीडिया सरासर इसराइल के साथ खड़ा था और इंडिया के साथ खड़ा था। पाक फौज ने तीसरे दिन 3 दिन सब्र किया, चौथे दिन जवाब दिया। जब सुबह फजर की नमाज के बाद जवाब दिया, 6 बजे जवाब दिया। 8 बजे इन्होंने सोए हुए ट्रंप को उठा के उसके पांव पकड़ लिए कि भाई खुदारा हमें बचाओ, हमारे तमाम एयरपोर्ट तबाह हो चुके हैं, हमारे तमाम अड्डे तबाह हो चुके हैं, हमारी बैटरियां तबाह हो चुकी हैं, हमारा जो मिसाइल रोकने वाला सिस्टम था वो तबाह हो चुका है, हमारे राफेल तैयारे तबाह हो चुके हैं, जैगवार तैयारे तबाह हो चुके हैं, खुदारा हमें बचाओ पाकिस्तान से। तो फिर ट्रंप ने ये जंग रुकवाई पाकिस्तान को कह के। उससे पहले जब पाकिस्तान 3 दिन प्लानिंग करता रहा, पाकिस्तान ने कोई उसका ड्रोन नहीं गिराया, क्योंकि वो जब ड्रोन पाकिस्तान ने भी भेजे थे ना तो उन्होंने जहाँ से गिराए थे ना वो बैटरियां नीचे लगी हुई थी, उनका पता चल गया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने इसलिए नहीं गिराए थे, उनको उनका सिस्टम जाम करके उनको नीचे उतारा था, उनको गिराया नहीं था। अगर उनको मार के गिराया जाता तो फिर हमारी बैटरियों की निशानदेही हो जानी थी, जो कि नहीं हुई। पाकिस्तान ने महफूज रखा अपना ये ऑप्शन, और अचानक जब हमला किया तो सिर्फ 2 घंटे से ज़्यादा इंडिया नहीं ठहर सका। उससे पहले सऊदी अरब तक पाकिस्तान को कह चुका था कि इंडिया पे हमला नहीं करना, वो ताकतवर मुल्क है, तुम तबाह हो जाओगे। और आगे से भी ऐसे होता रहा है। कहाँ एक 26 करोड़ अवाम का मुल्क और जिसके 4 सूबे हैं, और कहाँ उसका 1 अरब 36 करोड़ का मुल्क, 136 करोड़ का मुल्क और जिसके 36 सूबे हैं, उसका और पाकिस्तान का कहाँ मुकाबला था।
یہ ایسے تھا جیسے کہ چیونٹی سے ہاتھی مروانا، اللہ نے کر کے دکھایا۔ آپس سید آصم منیر علی اور فاطمہ کی اولاد ہے اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ اللہ نے کیسے غیبی مدد کی اس کی، اور کیسے ہم نے ان کو تباہ کیا۔ اور یوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ پاکستان نے لڑی نہیں، چین نے لڑی ہے اور چین نے ہی جتوائی ہے۔ اب ان جاہل کھوتوں کو کیا پتا کہ بھائی ہر ایک سیکٹر میں پاکستان کی فوج، کشمیر میں پاکستان کی فوج 15 سے 16 کلومیٹر انڈیا کے اندر جا چکی تھی۔ وہ کیا اٹھا کے چین نے رکھ دی تھی وہاں پہ؟ اور اسی طرح راجستھان سیکٹر میں پاکستان کی فوج 36 کلومیٹر اندر جا چکی تھی، لاہور سیکٹر میں 17 کلومیٹر اندر جا چکے تھے۔ اسی طرح واگا بارڈر پہ بھی پاکستان کی فوج اندر جا چکی تھی۔ اسی طرح سیالکوٹ سیکٹر میں پاکستان کی فوج 22 کلومیٹر انڈیا کے اندر جا چکی تھی، اور ادھر جا کے باقاعدہ ابھی تک وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ علاقے پاکستان نے فتح کیے تھے وہ واپس نہیں انڈیا کو کیے ہیں، کیونکہ جنگ میں جو علاقہ جیتا جاتا ہے نا وہ واپس نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یہ سیاچین ہمارا تھا، انڈیا نے جنگ میں جیت لیا تھا۔ اس سے پہلے تمام جنگیں پاکستان ہارتا آیا تھا۔ 65 کی جنگ میں ایک ڈرامہ تھا سارا ایوب خان کا، ہار گئے تھے ہم، کوئی علاقہ فتح نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا نام ہے، یہ 4-5 گاؤں تو مجھے مشرقی مغربی پاکستان کے، ہمارے پاکستان کے پتہ ہیں، جو کہ پہلے پاکستان کا حصہ تھے۔ یہ کدھر تھے؟ یہ کیا نام ہے، یہ کیا جی دیکھے، گلگت بلتستان کے 6 گاؤں جو پاکستان کا حصہ تھے، انڈیا نے ان پہ 65 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا، اور وہ ابھی بھی انڈیا کے پاس ہی ہیں۔ اور 65 کی جنگ میں 2 گاؤں پہ قبضہ ہوا تھا۔ 71 کی جنگ میں 4 گاؤں پہ مزید قبضہ کر لیا تھا انڈیا نے۔ پاکستان کی فوج بھاگ گئی تھی وہاں سے، تھی نہیں، تھوڑے سے تھے، وہ جان بچا کے بھاگ گئے تھے۔ جب کمانڈر زانی شرابی ایوب خان تھا، وہ بھی اسی طرح شرابی وہ تھا، اس کے بیٹے بھی شرابی زانی تھے، سب کے سب ایسے ہی تھے۔ اور اس کے بعد یحییٰ خان آیا، وہ تو سب سے بڑا زانی شرابی، وہ اللہ ہی معاف کرے، اللہ اس کو اس جہاں میں بھی نشان عبرت بنائے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا ہرگز نہ کیا کریں، جو کہ زانی ہوں، شرابی ہوں، کوکینی ہوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا مت کیا کریں۔ ان مسلمانوں کے لیے کیا کریں جو غلطی سے غیر دانستہ طور پہ ان سے غلطی سرزد ہو جائے، ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے۔ جو جان بوجھ کے عیاشیوں میں مبتلا اور دنیا سے جہنم واصل ہو جائے نا، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کیا کریں۔ تو یہ اللہ نے پاکستان کو کامیابی دی۔ ابھی تک پاکستان کی فوجیں انڈیا کے اندر علاقے فتح جو ہوئے ہیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب یوتھیوں کو کیا پتہ ہے، ان کو جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں کہ بھائی یہ 4 جتنے بھی سیکٹر ہیں ان میں کیا آ کے تو چین لڑ رہا تھا، چین کی فوج لڑ رہی تھی، پاکستان کی فوج لڑی ہے اور جی جان سے لڑی ہے۔ میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کو۔ اور اس میں ہماری ایئر فورس نے ثابت کیا تھا کہ جہاز کم یا زیادہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رافیل دنیا کا بہترین طیارہ ہے جس کی قیمت 300 ارب ہے، 300 ارب ڈالر، روپے نہیں، 300 ارب ڈالر ہے۔ اور پاکستان کے پاس تھا JF تھنڈر طیارہ جس کی ٹوٹل اماؤنٹ ہے 30 ارب ڈالر۔ مقابلہ دیکھ لیں، پاکستان کو اللہ نے کامیابی عطا کی اور وہ اس کے جہاز بری طرح ناکام ہوئے۔ 9 جہاز پاکستان نے اس کے گرائے ہیں، جس کی کہ ٹرمپ بار بار تصدیق کر رہا ہے کہ 9 جہاز پاکستان نے انڈیا کے رافیل طیارے گرائے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کامیابی عطا کی، 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ اس جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو میں
اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی شہادت اول درجے میں قبول فرمائے۔ آج جی ایچ کیو میں ایک اہم ہو رہی ہے، اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں ان کے شہداء کو مدعو کیا گیا ہے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ تو میں بھی ان جوانوں کو ان خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی شہادت اول درجے میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں کس طریقے سے 9 مئی کے واقعات ایک پلانٹڈ واقعات تھے۔ عمران نے پچھلے سال 1.5 سال سے یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، پلستر چڑھا کے، جعلی پلستر۔ تو 1.5 سال بعد رینجرز کے ایک تھپڑ نے اٹھا کے بھاگتا ہوا جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا، ایک تھپڑ سے۔ یہ تو ان کی اوقات ہے یوتھیوں کے لیڈر کی۔ چرسی، پوڈری، کوکینی، زانی، حرام کی بچی پیدا کرنے والا، اس کو یہ جاہل مرشد کہتے ہیں۔ لعنت ہے ان کی پیدا کرنے والی ماں باپ پہ، جنہوں نے ایسی گندی غلیظ نسل پیدا کی ہے۔ تو اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کی نسلوں سمیت ان کو تباہ و برباد کرے، آمین ثم آمین۔ تو اس میں انہوں نے پہلے سے ہی پلانٹڈ کیا ہوا تھا، جج بھی خریدے ہوئے تھے، انہوں نے فوج کے اندر سے بھی غدار خریدے ہوئے تھے۔ مقصد کیا تھا کہ تختہ الٹنا حافظ صاحب کا اور اپنا آرمی چیف لانا۔ تو انہوں نے ویسے آفر بھی کی تھی جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو، لیکن میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ تھے بنگال کے، لیکن نر بندہ تھا، میں کہتا ہوں جی ایک نمبر بندہ تھا، اصل ماں باپ کی اولاد تھا اور اصل خون تھا اس کو کسی اہم پوسٹ پہ لازمی لگانا چاہیے تھا۔ اس نے وفاداری دکھائی تھی، ان کے کہنے پہ فوج میں وہ نہیں کیا تھا، ورنہ اندر سے بھی تیار تھے۔ اس میں تقریباً کافی زیادہ جرنیل، لیفٹیننٹ جنرل بھی شامل تھے، بریگیڈیئر تو بہت زیادہ تھے، پھر اسی طرح نیچے تک کافی زیادہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا۔ اور اس کو کس نے ناکام کیا تھا؟ جنرل شمشاد صاحب نے۔ اللہ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے، جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے ناکام کیا تھا۔ تو دوسرے دن، اسی دن عمران کو بلا کے جسٹس بندیال، جس کی بیٹی کو عمران نے استعمال بھی کیا تھا، اور اس کے بعد اس کو اہم عہدے پہ 36 لاکھ روپے سیلری پہ لگا دیا تھا۔ جہاں وہ ڈیوٹی پہ جاتی نہیں تھی، مہینے بعد اس کی سیلری اس کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتی تھی 36 لاکھ روپیہ۔ اسی طرح بشرا نہیں، اس کی یہ فرح گوگی کی ایک بہن دبئی میں بیٹھی ہوئی، یہاں سے 26 لاکھ روپیہ ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا تھا، اس کو سرکاری ملازمت مل گئی ہوئی تھی نیس کام میں۔ یہ تو حال تھا۔ پھر کہتے جی وہ ہمارا تو لیڈر ایماندار تھا۔ کون سا ایماندار تھا بھائی؟ اس کو ایمانداری کہتے ہیں کہ ایک عورت دبئی میں بیٹھی ہوئی ہے، یہاں سے 26 لاکھ روپیہ مہینے کی سیلری لے رہی ہے۔ ایک عورت بندیال کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جسٹس سابقہ چیف جسٹس بندیال کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی 36 لاکھ روپیہ مہینے کی این ایف سی سے وہ لے رہی تھی، سیلری لے رہی تھی۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے ان پہ اس کو عمران نے خود کہا تھا گڈ ٹو سی یو، ایسے ہی نہیں اس نے مردود نے کہہ دیا تھا، جب پہنچا تھا تو ضمانت لے کے اس کو راتوں رات وہ کر دیا تھا، اور اگلے دن اس کی ضمانت کے لے لی تھی، رات کو اس کو ریسٹ ہاؤس میں دینے کا آرڈر دیا، سرکاری گاڑی میں، سپریم کورٹ کی گاڑی میں اس کو لے کے گئے، ایک دہشت گرد کو جس نے فوج پہ حملہ کیا تھا۔ یہ وہ مردود تھا بندیال، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، اس غدار کو، غدار وطن کو۔ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، میں تو ان کو رکھتا ہوں اپنے جوتے کی نوک پہ،
جو غدار ملک کا مفاد نہیں دیکھتے ہیں، اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ایسے غداروں کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ میں ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ وحدہ لا شریک سے۔ ویسے بھی 76 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں ہے باہر تو ہو نہیں سکتی ہے، تو پھر ڈرنا کیا؟ تو عمران نے خود کہا تھا اگر مجھے گرفتار کریں گے تو میں ریڈ لائن ہوں ان کی، پھر فوج بھی نہیں رہے گی، پاکستان بھی نہیں رہے گا۔ یہ عمران کا بیان میرے پاس ویڈیو موجود ہے، کسی یوتھیا کو چاہیے ہو تو میں دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ان کی ویڈیو یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران سمیت جھوٹ بول رہے ہیں، ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے، جس کو یہ کہہ رہے ہیں شرابی، کوکینی، زانی، حرام کی بچی پیدا کرنے والا، جس کو انہوں نے مرشد بنایا ہوا ہے، وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہمیں تصویریں دکھائی جائیں۔ اور تصویروں کو لعنت مارو، ہمارے پاس تو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، میرے اپنے چینل پہ ہم خود، ہمارے 300 کیمرہ مین سما ٹی وی کے موجود تھے اس میں۔ تو اس وقت جب سب پروف دیے گئے تو وہ جو موٹی ٹینک ہے وہ دائی نسرین کیا نام تھا اس کا، وہ اور یہ خود وہ اس کے اوپر چڑھ کے تو لیڈ کر رہی تھی، پھر وہ کہہ رہی تھی جاؤ اندر جاؤ حملہ کرو۔ تو جو ان کا وہاں پہ وہ جس کو انہوں نے فوجی بندہ بنا کے شامل کیا تھا، وہ ان کا انگلینڈ سے لایا گیا بندہ تھا، وہ اسی رات کو ہی واپس انگلینڈ بھاگ گیا تھا، وہ وہاں سے لایا گیا تھا جو لیڈ کر رہا تھا، اور افغانی اس میں شامل تھے، جتنے بھی لوگ پاکستانی عوام نہیں نکلی تھی وہ سب کے سب افغانی تھے، جو کہ اس وقت پلانٹڈ ان کے تمام لوگوں کی ویڈیوز موجود ہے، جس میں یہ ہدایت دے رہے تھے ان کو کہ فلاں جگہ پہ ہم پہنچو، فلاں جگہ پہ جہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہاں پہنچو فوری طور پہ۔ تو وہاں پہنچے، حملے کیے، اور پاک فوج نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں یہ اپنے انجام کو پہنچے، 10 سال کے لیے اب وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یوتھیے، وہ غدار وطن۔ اللہ ان کی نسلوں کو یا تو ہدایت دے یا تباہ و برباد کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔